أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ فَأَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، اور البتہ تحقیق ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ، اور ہم نے بنایا تھا اس کے ساتھ، أَخَاهُ هَارُونَ، اس کے بھائی ہارون کو، وزیرا، وزیر یعنی معاون، فقلنا، پھر ہم نے کہا، اذهبا، تم دونوں جاؤ، الى القوم الذین کذبوا، اس قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، فدمرناہم، پھر ہم نے برباد کر دیا ان کو، ہلاک کر دیا ان کو، تدمیرا، ہلاک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو قوم فرعون کے پاس بھیجا، اور انہوں نے آ کر اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، لیکن جب انہوں نے ایمان نہیں لایا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور لشکر فرعون اور آل فرعون کو ہلاک کر دیا، سمندر میں ڈبو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرعون کے ساتھ کا جو واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد قوم نوح، عاد، سمود اور دیگر قوموں کے، قوم لوط کے واقعات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے جب ان کے پاس اللہ کے انبیاء آئے اور انہوں نے ایمان نہیں لایا تو اس کے نتیجے میں یہ ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ تو اس میں کفار اور مشرکین کے لیے وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تم نے ان کے ویسا راستہ اختیار کیا، پچھلی قوموں کی طرح راستہ اختیار کیا، تو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہو سکتا ہے، اس لیے توبہ کرو اور ہدایت کو قبول کرو۔ فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور نوح کی قوم کو، لما كذبوا الرسل، جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، اغرقناہم، تو ہم نے غرق کر دیا ان کو، اغرقناہم، تو ہم نے غرق کر دیا ان کو، وجعلناہم للناس آیا، اور ہم نے بنا دیا ان کو لوگوں کے لیے آیا، ایک نشانی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے، قوم نوح کے جو انجام کو، ان کی ہلاکت اور بربادی والے انجام کو بعد والوں کے لیے ایک نشانی اور عبرت بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے عذاب دردناک کو۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور قوم عاد کو اور قوم سمود کو اور کنویں والوں کو، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو، یعنی جس طرح ہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا، اسی طریقے سے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب الرس، اور ان کے بیچ میں، یعنی قوم عاد اور اصحاب الرس کے بیچ میں بہت ساری قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی توحید پر ایمان لانے سے انکار کیا، نبیوں پر، اللہ کے سچے نبیوں پر ایمان لانے سے انکار کیا تھا۔ اب یہ اصحاب الرس کون مراد ہیں، اس میں جو ہے نا مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ قوم یاسین ہے، بعض نے کہا کہ یہ قوم یاسین ہے، بعض نے کہا کہ یہ اصحاب الرس یہ آذربائیجان میں کوئی بستی تھی جہاں کے لوگوں نے جو ہے نا اپنے نبی کو پر ایمان نہیں لایا تھا اور اس کو جھٹلایا تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ افلاج نامی مقام پر کوئی بستی تھی، تو اور بعض نے کہا کہ ان لوگوں نے رس کہتے ہیں کنویں کو، تو انہوں نے یہ کنویں کے اطراف رہتے تھے، ان کی بستی تھی اور اس میں بیچ میں کنواں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو ہلاک اور برباد کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ الرس کنواں والے ان کو اس لیے کہا گیا کہ نبی کو انہوں نے قتل کر کے کنویں کے اندر دفن کر دیا تھا، تو اس لیے ان کو اصحاب الرس کہا گیا، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ اور بعض مفسرین نے کہا اصحاب الرس کے بارے میں کہ یہ اخدود ہیں، اصحاب الاخدود، علامہ ابن جریر طبری نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اصحاب الاخدود سے مراد یعنی وہ ظالم جنہوں نے ایمان لانے والوں کو آگ کے گڑھوں میں ڈال کر جو ہے نا انہیں شہید کیا تھا، تو ان ظالموں، یہ جو ظالم تھے ان کو اصحاب الرس کہا گیا ہے، ان کے اوپر بھی اللہ کا
عذاب آیا تھا، اللہ عالم۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک ضربنا له الامثال، ہم نے بیان کر دی تھیں ان کے لیے مثالیں، وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور سب کو ہم نے تباہ کر دیا تھا بری طرح۔ تبرنا، تبر یتبر کا مطلب بری طرح تباہ کر دینا، زیر و زبر کر دینا، یہ مطلب ہوتا ہے، یعنی ہم نے انہیں پوری طرح نیست و نابود کر دیا، ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سب کے سامنے ہم نے مثالیں بیان کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ہدایت رکھی، ان کے سامنے پرانی قوموں کی، ہر قوم کے سامنے اللہ نے ان سے پہلے والی قوموں کی مثالیں رکھی، واقعات کو بیان کیا، ان کے نبیوں نے انہیں بہت سمجھایا، سمجھا نا، لیکن پھر بھی نہیں مانا، تو آخر میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا اور وہ ہلاک و برباد کر دیے گئے۔